محترم ناظرین، ایک نئی صبح کا آغاز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں آپ کے سامنے پیش خدمت ہے ایک صحابیہ کی پہلی شہادت، جس کو اسلام کی پہلی صحابیہ کی شہادت بھی کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کی پہلی دردناک شہادت تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین اسلام میں پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام کے خاطر جان کا نذرانہ پیش کیا اور اسلام کی پہلی شہید خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تقریباً 5 سال پہلے یاسر ابسی نامی ایک شخص جو یمن کا رہنے والا تھا، اپنے بھائی کو تلاش کرتا ہوا مکہ تک آ پہنچا۔ مکہ میں قیام کے دوران ان کی ملاقات مکہ کے ایک رئیس ابو حذیفہ بن المغیرہ مخرومی سے ہوئی۔ ابو حذیفہ نے یاسر ابسی کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو بہت جلد دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ یاسر ابسی مستقل طور پر مکہ میں رہنے لگے۔ ابو مخرومی کی ایک کنیز سمیہ تھی۔ ابو حذیفہ مخرومی اپنی اس کنیز کی شادی یاسر ابسی سے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں عمار اور عبداللہ سے نوازا۔ عمار کی پیدائش پر ابو حذیفہ نے انہیں آزاد کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی ان کی آنکھوں کے سامنے گزرا۔ دونوں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے خوب واقف تھے۔ جب پیغمبر اسلام نے اہل مکہ کو دعوت حق دی تو سمیہ نے اپنے شوہر اور دونوں بیٹوں سمیت فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے ابو حذیفہ مخرومی کا انتقال ہو چکا تھا۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا وہ مسلمانوں کے لیے انتہائی صبر، آزمائش، امتحان کا دور تھا۔ جو شخص بھی مسلمان ہوتا تو مشرکین مکہ کے ایسے ظلم کا نشانہ بنتا جس کے تصور سے ہی انسان کانپ اٹھے۔ اسلام کے دشمن مکہ کے تعلق اور رشتوں کا بھی لحاظ نہ کرتے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا اہل مکہ کو بہت ہی ناگوار گزرا۔ کفار مکہ نے آپ کو اسلام چھوڑنے کے لیے مجبور بہت کیا۔ اسی سلسلے میں آپ کو لالچ بھی دیا جاتا اور ڈرایا دھمکایا بھی جاتا، لیکن آپ کو حق کے راستے سے ہٹانے میں ناکام رہے۔ بنو مخزوم کے ظالم لوگ آپ کے بڑھاپے کا بھی خیال نہ کرتے، ٹھوکروں، گھونسوں اور لکڑیوں سے اتنا مارتے کہ آپ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو جاتی۔ جب ہوش آتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا کہ آپ اسلام چھوڑ دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں یہ کہتی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہماری 1000 جانیں قربان۔ سبحان اللہ۔ آپ کے یہ الفاظ کفار مکہ کا غصہ اور بڑھا دیتے۔ کفار مکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی ریت پر لٹاتے، پشت کو دہکاتے ہوئے انگاروں سے جلاتے اور کبھی پانی میں گوتے دیتے، لیکن توحید رسالت سے آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ زبان سے کلمہ حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ راہ حق سے ذرہ برابر بھی ہٹنے کو تیار نہ تھیں۔ ایک دن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنو مخزوم کے محلے سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کفار مکہ نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں تپتی ریت پر لٹا رکھا ہے اور پاس کھڑے ہو کر ہنس رہے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف عمر کے باوجود تمام تکلیف برداشت کرتے ہوئے صبر و شکر کر رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے بسی دیکھ کر آنسوؤں سے بھر گئیں۔ آپ نے حضرت سمیہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ ایک دن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد گھر واپس پہنچی تو ابو جہل نہایت غصے میں تھا۔ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام چھوڑ دینے کا مطالبہ پھر دہرایا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تو ابو جہل غصے سے پاگل ہونے لگا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکلیفیں دیں، لیکن سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جان تو قربان کی جا سکتی ہے لیکن اسلام نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے ابو جہل کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا، لہٰذا اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور آپ پر نیزہ تان کر ڈرایا کہ اگر آج تو نے اسلام نہ چھوڑا تو میں تجھے نیزہ مار کر قتل کر دوں گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی دھمکی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابو جہل آگ ببولا ہو کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھنے سے روکنے لگا، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے کلمہ پڑھتی رہی۔ ابو جہل جب ہر کوشش میں ناکام رہ گیا، اسے احساس ہو گیا کہ وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتا، تو اس نے پوری طاقت سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا، جو آپ کو ناف کے نیچے لگا۔ آپ خون سے لت پت ہو کر گر پڑیں اور تکلیف کی شدت سے تڑپنے لگیں۔ آخر اسی حالت میں شہادت کے عظیم مرتبے پر ختم ہوئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کی پہلی دردناک شہادت تھی۔ یہ ایک جانباز مسلمان عورت کا پہلا خون تھا جس سے اللہ تعالیٰ کی زمین رنگین ہوئی۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھی تیر مار کر شہید کر دیا۔ آپ کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لرزہ خیز تکلیف اور ظلم سہتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوزخ سے محفوظ رکھ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین اسلام میں پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام کے خاطر نہایت بڑھاپے میں کفار مکہ کے ظلم کو صبر و شکر سے برداشت کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا اور اسلام کی پہلی شہید خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کی پہلی دردناک شہادت تھی۔ اور اسی طرح ظلم و ستم کی آندھیوں کے آگے سینہ سپر ہو جانے والی ہستیوں میں حضرت نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیٹی بھی ہے۔ یہ دونوں بنو عبددار کی ایک عورت کی باندیاں تھیں جو انہیں سخت تکلیفیں دیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ میں تمہیں کبھی آزاد نہیں کروں گی اور یہی سلوک جاری رکھوں گی۔ اگر اس سے چھٹکارا چاہتی ہو تو توحید کا انکار کر دو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا کوئی ہم مذہب تمہیں خرید کر آزاد کر دے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو وہ عورت اس وقت بھی انہیں یہی کہہ رہی تھی، جس پر ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے فلاں عورت، انہیں آزاد کر دو۔ وہ بولی، آپ نے ان دونوں کو بگاڑا ہے، آپ ہی آزاد کریں۔ چنانچہ آپ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت بی بی ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دین کی خاطر بہت ظلم برداشت کیا، اور یہ بنی زہرہ کی باندی تھیں۔ انہیں بھی کافروں نے بہت ستایا، بہت ظلم و ستم کیا۔ بالخصوص اسود بن عبد یغوث تو آپ کو سخت تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ انہیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔
دین اسلام کی خاطر مصیبتوں کے پہاڑ کے سامنے شیشہ پلائی دیوار بن جانے والی ایک اور صحابیہ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ بنی معمل کی باندھی تھیں۔ ابتدائے اسلام میں اسلام کی حقانیت کا نور ان کے دل میں جا بسا اور وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئیں۔ کفار مکہ نے ان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ آخرکار جب ظلم و ستم بڑھتے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس ظلم و ستم سے یوں نجات دلائی کہ کافر مالکوں سے خرید کر آزاد کر دیا۔ راہ خدا میں دردناک اذیت اور تکلیفیں برداشت کرنے والی ایک شیر دل خاتون حضرت حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ بھی ہیں۔ انہیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ اور ایک اور صحابیہ حضرت جنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کے خاطر بہت سے ظلم برداشت کیے، یہاں تک کہ ابو جہل نے بے ہیمانہ تشدد سے آپ کی آنکھوں کی بینائی چھین لی۔ اس پر ابو جہل نے کہا، تیری یہ حالت لات و عزا نے کی ہے۔ اس پر انہوں نے ایمان افروز جواب دیا کہ لات اور عزا تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کی پوجا کون کرتا ہے۔ یہ آزمائش تو میرے رب کی طرف سے ہے اور میرا مالک و پروردگار میری بینائی لوٹانے پر قادر ہے۔ چنانچہ اگلی ہی صبح ان کی بینائی لوٹ آئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا اور ان ظلم و ستم سے انہیں نجات ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔